شادی کے رات والے دن میرے دیور نے میرے ساتھ وہ کیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب رات کو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آج کی رات میرے لیے بڑی یادگار ہونے والی تھی کیونکہ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ سہاگ رات کو لے کر میں نے من میں کئی سپنے سجائے ہوئے تھے۔ کالج میں اکثر میری سہیلیاں مجھے وہ ویڈیو دکھایا کرتی تھی۔ تب سے میں نے اپنے دل میں بہت سارے جذبات اکٹھے کر کے رکھے تھے۔ جب میری شادی کی رات ہوگی تو میں بھی جم کی اپنی حسرت پوری کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن آج شاید میرے ارمان ڈھلنے والے تھے کیونکہ میری شادی میرے 22 سال کے دیور سے ہو گئی تھی۔ میرا دیور میرے شوہر کے مقابلے میں کافی زیادہ خوبصورت تھا اور ایک جوان شخص تھا جسے دیکھ دیکھ کر میں جیتی تھی۔ اپنے دیور عمران کو دل دے بیٹھی تھی، لیکن میری شادی اس کے بھائی سے ہو گئی تھی۔ اب میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ آخر کار میری شادی جبار سے ہوئی تھی، لیکن بس مجھے اب یہی ٹینشن ستانے لگی، وہ مجھ سے 8 سال چھوٹا ہے۔ میں نے سوچا تھا وہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، وہ تو ایسی کوئی کام بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں بہت زیادہ ہمت کرنے لگی۔ ہمت کر کر کے میں بھی کافی زیادہ تھک چکی تھی اور مجھے بھی بہت زور لگانا پڑا۔ اسی وجہ سے میں نے دلہن کا جوڑا جلد سے جلد بدل کر ایک نائٹی لال کلر کی پہن لی تھی تاکہ وہ مجھے دیکھتے ہی پگھل جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ میرے کمرے میں آیا میں اسے دیکھ کر اور بھی حیران ہو گئی کیونکہ وہ مجھ سے ابھی زیادہ ترسا ہوا لگ رہا تھا، اور آتے ہی اس نے مجھے بڑے پیار سے اٹھا کر بستر پر اور میرے ساتھ وہ کیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بہت ہی ہمت والا مرد تھا، مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ پورے جوش کے ساتھ: میرا نام رانی ہے، میری عمر 28 سال ہے، میرے گھر میں میرے ماں باپ، ایک بھائی چھوٹا اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو میری دوستیں اکثر مجھے شادی کی رات کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ کالج میں صرف میری لڑکیاں ہی دوست ہوتی تھی اور جو بھی میری سہیلیاں تھے ان کے لڑکے فرینڈ بھی ہوا کرتے تھے۔ وہ اکثر ان کے ساتھ خوب مزے کیا کرتی تھی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی دل کی حال چال کیا کرتی تھی۔ میں اکیلی رہ جاتی تھی، میرے پاس کوئی لڑکا دوست نہیں تھا، اسی لیے میں بہت زیادہ اداس ہوا کرتی تھی۔ میں سوچتی تھی جب بھی میری شادی ہوگی تو میں بھی اپنے جذبات خوب اچھے سے پورے کروں گی، اپنے ہر خواہشات کو پورا کر کے رہوں گی۔ اماں ابا نے کالج مکمل کرتے ہی میری شادی طے کر دی تھی۔ اماں نے میری شادی اپنی بچپن کی سہیلی کے بھتیجے کے ساتھ کر دی۔ میں اپنی ماں کی لاڈلی تھی، وہ میرے ہر نخرے اٹھاتی تھی۔ میرے اماں ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، وہ مجھے جو کہتے میں ہمیشہ ویسا ہی کرتی تھی۔ اسی لیے جب انہوں نے لڑکے کو میرے لیے پسند کیا تب بھی میں نے انکار نہیں کیا۔ لڑکے کے نام جبار تھا، وہ امریکہ میں کام کرتا تھا، وہ دکھنے میں ٹھیک تھا، لیکن مجھے اس کا چھوٹا بھائی بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ دکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت تھا اور اس کا بدن گورا چٹا اور اس کی آنکھیں نیلی تھی اور ہونٹ بھی گلابی تھے۔ وہ لڑکا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اس کا بڑا بھائی اتنا خاص نہیں تھا جس سے میری شادی طے ہونے والی تھی۔ اماں ابا نے میری شادی اس کے بڑے بھائی جبار سے طے کر دی۔ جبار کے بابا نہیں تھے، جبار کی ماں نے ہی میری اماں نے مل کر میری شادی کی تاریخ طے کر دی کیونکہ وہ اپنی دوستی کو اب رشتہ داری میں بدلنا چاہتی تھی۔ میری اماں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کی دوست کے گھر میں جا کر بہو بننے والی تھی۔ میرے گھر میں شادی کا ماحول پورا بنا ہوا تھا، گھر میں پوری رونق لگی ہوئی تھی، ہر جگہ لائٹیں لگی ہوئی تھی۔ میرے اندر بھی بہت ساری فیلنگز بھی ہوتی تھی۔ جب میری سہیلیاں مجھے تیار کرنے کے لیے آئیں وہ مجھے پھر سے وہی ویڈیو دکھانے لگی اور مجھے سمجھانے لگی، تم اچھے سے سمجھ لو کیسے کرنا ہے۔ میری سہیلیاں میرے دل کے بہت قریب تھی،
وہ مجھے اچھے طریقے سے ہر بات سمجھایا کرتے تھے۔ میری سہیلیاں بہت زیادہ اچھی تھیں، وہ مجھے ہر بات سمجھاتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھا تھا اور مجھے ان سب کے بارے میں زیادہ بھی معلوم نہیں تھی۔ وہ سب دیکھ کر میرے بھی جسم میں آگ جیسی لگنے لگی تھی کہ جلدی سے جلدی میری شادی ہو جائے اور میں بھی اپنے خواہشات اور جذبات کو پورا کر سکوں۔ میں آج دلہن کے جوڑے میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جو بھی مجھے دیکھتا وہ تعریفیں کرتا، وہ سب لوگ میری تعریفوں میں بہت کھوئے رہتے تھے، لیکن میں بھی بہت زیادہ خوش تھی اور میں بھی شادی سے بہت زیادہ خوش تھی۔ لیکن اگر میرے دیور عمران سے شادی ہوتی تو میں اور بھی زیادہ خوش ہوتی، کیونکہ وہ دکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت اور فٹ فاٹ لڑکا تھا۔ جبار تو اس کے مقابلے میں پتلا تھا، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ میری شادی طے ہو چکی تھی، اسی لیے میں شادی سے اب پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی۔ ماں باپ نے پوری محنت کے ساتھ شادی کا انتظام کیا تھا۔ میں دلہن کا جوڑا پہن کر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے شوہر جبار کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے اچانک میرے دل کو ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں بیٹھ کر اپنے شوہر کے انتظار میں کافی زیادہ تھک چکی تھی۔ تبھی اچانک آخری موقع پر مجھے یہ خبر سننے کو ملی، میرا شوہر جبار شادی سے بھاگ گیا ہے۔ جب یہ خبر مجھے ملی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میری اماں اپنی سہیلی کو بہت زیادہ برا بھلا کہنے لگی۔ وہ کہنے لگی اگر تمہارے بیٹے کو شادی نہیں کرنی تھی پھر اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ میری بیٹی وہاں دلہن بن کر بیٹھی ہے، پھر اس نے ہاں کیوں کی؟ اس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ میں چپ چاپ پر سائیڈ پر کھڑی ہو کر یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ شادی میں آئے ہوئے مہمان ان سب کے بارے میں ابھی کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ دلہا شادی سے کچھ منٹ پہلے بھاگ گیا ہے۔ اسی وجہ سے میری ماں کی سہیلی نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی مجھ سے طے کر دی۔ جب انہوں نے یہ بات اپنے منہ سے کہی میری ماں بہت زیادہ غصہ ہونے لگی۔ اس نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا بڑا بیٹا بھاگ گیا ہے لیکن تم اپنے چھوٹے بیٹے سے میری بیٹی کی شادی کر رہی ہو۔ یہ آواز آ کر میرے کانوں سے ٹکرائی، جسے سنتے ہی میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ میں من ہی من میں سوچنے لگی اچھا ہوا جبار شادی سے بھاگ گیا ہے۔ میری ساس ہمیں بتانے لگی جبار کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، لیکن میری ساس نے بہت منع کیا، وہ اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بنائے گی۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ شادی والے دن وہ ایسی حرکت کرے گا کہ دلہن کو کمرے میں چھوڑ خود بھاگ کر اس لڑکی کے پاس چلا گیا تھا۔ ان کا بیٹا پیار میں اتنا اندھا ہو چکا تھا وہ شادی کی رات بھاگ گیا۔ میرے دیور کا نام عمران تھا۔ عمران 6 فٹ لمبائی اور باڈی فٹ فاٹ تھی۔ وہ ہمیشہ جم اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میرے تبھی ہی من میں سوچ رہی تھی کہ کاش میری شادی عمران کے ساتھ ہو جائے تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی، لیکن آج میرے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اب ماں نے میری شادی عمران سے طے کر دی تھی، لیکن اب میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آخر کار مجھے میرا پیار مل ہی گیا۔ وہ آج کی رات میں اپنے سارے ارمان اپنے پیار کے ساتھ پوری کروں گی۔ پھر مولوی کو بلا کر ماں نے جلد سے جلد میری شادی عمران کے ساتھ کروا دی۔ میری سہیلیاں مجھے کہنے لگی تو نے ایک 17 سال کے لڑکے سے شادی کیوں کی؟ اس سے ابھی بھی شادی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں اپنی سہیلیوں کی بات سن کر بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی، لیکن آخر وہ 1 سال کے بعد میرے ساتھ شادی رات منا سکتا ہے، کیونکہ 1 سال کے بعد وہ 18 سال کا ہو جاتا۔ پھر سے میری سہیلیاں کہنے لگی وہ شادی کے رات وہ تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس سے تو اچھا کسی اور سے شادی کر لیتی تو تیرے ارمان بھی پورے ہو جاتے، کیونکہ شادی کی رات ہر دلہن کا خواب ہوتا ہے۔ اس کا شوہر اس پر بہت زیادہ پیار برسائے، لیکن وہ تو ابھی بچہ ہے، وہ سب کیسے کرے گا؟ میں نے کہا تم لوگ بالکل بھی فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں اس کے ساتھ وہ کروں گی، وہ خود ہی میرے ساتھ کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ اگر اس کو بالکل بھی نالج نہیں ہے تو مجھے تو ہے، تم لوگوں نے مجھے اتنا
سمجھا دیا ہے تو آج کے اس طریقوں کو استعمال کروں گی، میں خود ہی سب کچھ کر لوں گی۔ یہ سب سنتے ہی میری سہیلیاں خوب زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر میں بھی شادی ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال میں میری ساس نے بہت اچھے سے استقبال کیا، انہوں نے مجھے کوئی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ شادی کی رات کمرے میں جاتے وقت میری ساس نے مجھے بات کی اور مجھے کہا، بیٹا میرے بیٹے کا اچھے سے خیال رکھنا، وہ ابھی نادان ہے۔ میری ساس نے مجھے ایک دودھ کا گلاس دیا، انہوں نے بڑے پیار سے کہا، عمران کو یہ یاد سے دودھ پلا دینا، اور کہا یہ رسم ہوتی ہے، شادی شدہ جوڑے کو شادی کی رات گرم دودھ دیا جاتا ہے تاکہ ان میں طاقت آ جائے۔ یہ سنتے ہی میں تھوڑا شرمانے لگی، میں ساس کی باتوں کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ پھر وہ مجھے معافی مانگنے لگی، ان کے بڑے بیٹے جبار نے جو کیا وہ بہت ہی غلط کیا تھا، لیکن ان کے چھوٹے بیٹے کی شادی کر کے میں بہت زیادہ خوش ہونے لگی تھی۔ لیکن میں نے انہیں کہا، اماں جی آپ معافی مت مانگیں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیے جبار بے شک شادی سے بھاگ گئے، لیکن پھر بھی میں آپ کے گھر کی بہو بنی ہوں۔ یہ سنتے ہی میری ساس مسکرانے لگی، پھر مجھے دعائیں دینے لگی، اور تبھی میری ساس کہنے لگی، بیٹے جلدی سے جاؤ اپنے کمرے میں، تمہارا شوہر عمران آتا ہی ہوگا۔ میں وہ دودھ کا گلاس لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی میں کمرے کو اچھے سے دیکھ رہی تھی، ہر جگہ عمران کی تصویریں لگی ہوئی تھی، وہ تصویروں میں بھی اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا، کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ میں نے دودھ کا گلاس ایک سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر دلہن کے جوڑے میں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر سوچنے لگی کہ میرا شوہر نہ جانے خوش ہے اس شادی سے یا نہیں، لیکن میں تو بہت زیادہ خوش تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیسے عمران سے اپنے پیار کا اظہار کروں گی۔ میں اپنے دوستوں کی دکھائی ہوئی ویڈیو بھی سوچ رہی تھی، لیکن شروعات تو مجھے کرنی تھی۔ پتہ نہیں عمران کو ان سب کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں، وہ سب کیسے کرتے ہیں۔ میرے دل میں کئی ارمان تھے۔ سردیوں کا موسم تھا اور رات کو تیز بارش ہو رہی تھی، لیکن اس وقت بھی میرا بدن آگ کی طرح گرم ہو رہا تھا۔ شادی کو لے کر میرے کئی خواب تھے جو آج پورے ہونے والے تھے۔ میں بے صبری سے اپنے شوہر عمران کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد عمران کمرے میں آئے اور انہیں دیکھتے ہی میں دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، سر سے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ دھیرے سے قریب آئے اور میرے بالکل آ کر بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے، رانی تم بہت تھک گئی ہوگی، جا کر تھوڑا آرام کر لو۔ مجھے اپنے شوہر عمران پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے دل کے ارمان چور چور ہو گئے۔ میں کب سے بے صبری سے انتظار کر رہی تھی اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سو جاؤں۔ مجھے اندر ہی اندر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے عمران سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں چپ چاپ جا کر کپڑے بدل کر، اور جب میں کپڑے بدل کر واپس کمرے میں آئی تو دیکھا عمران مجھ سے پہلے ہی سو گئے تھے، شاید آج بہت زیادہ تھک گئے ہوں گے۔ میں بھی آہستہ آہستہ جا کر عمران کے بغل میں سو گئی، آہستہ سے ان کے کمر پر ہاتھ بڑھانے لگی، لیکن وہ مجھ سے دور ہٹ گئے۔ پھر میں غصے کو کنٹرول کر کے سو گئی، کیونکہ میں بھی شادی سے بہت زیادہ تھک گئی تھی، اسی لیے کب گہری نیند میں سو گئی کچھ معلوم نہیں۔ جب صبح اٹھی تو مجھ سے پہلے عمران کمرے سے جا چکے تھے۔ میری آنکھ تب کھلی جب میری ساس کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، بہو باہر آ جاؤ، تمہارا شوہر ناشتے پر انتظار کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا منہ لٹک گیا، لیکن میں نے اپنی ساس سے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے ہلکی سی اسمائل دے دی۔ پھر ساس نے کہا، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، اور ناشتے پر عمران تمہارا کب سے فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے جلدی سے فریش ہوئی اور خوبصورت سا جوڑا پہن کر آج عمران کو اپنی طرف کر لوں گی، وہ خود بے قابو ہو کر میرے پاس آئے گا۔ گلابی سوٹ پہن کر جب میں نیچے گئی تو میرے شوہر وہیں پر ناشتے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں وہاں گئی تو سب لوگوں نے میری بہت تعریف کی تھی، پر میرے شوہر عمران نے ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا شاید وہ صرف 18 سال کا ہے، اسے ان سب کے بارے میں معلوم نہیں۔
مجھے خود ہی اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوگا، تبھی وہ میرے قریب آئے گا۔ پھر سارا دن منہ دکھائی کی رسم میں گزر گیا۔ اس رسم میں سب آس پڑوس کے لوگ بھی، سبھی عورتیں مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ مجھے جو بھی عورت دیکھتی تو بہت تعریفیں کرتی اور میری ساس سے کہتی، تم نے تو ہیرے جیسی بہو چن کر لے کر آئی ہو، اتنی خوبصورت بہو ہم نے کبھی بھی کسی کی نہیں دیکھی ہے۔ اس رسم میں بھی بیٹھے بیٹھے اپنے شوہر عمران کو بہت ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے لگا شاید وہ کسی کام سے باہر گئے ہوں گے۔ شام کو جب سبھی مہمان اپنے اپنے گھر چلے گئے تو میں بھی رات کا کھانا وغیرہ کھا کر بہت جلد اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ میں اپنے شوہر عمران کو اپنی طرف کھینچ سکوں۔ میں نے سوچا آج عمران جب کمرے میں آئیں گے تو میں ان سے اپنی محبت کا اظہار کروں گی، وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، تو میں نے خود ہی ان کے قریب جاؤں گی اور اپنے پیار کا اظہار کروں گی۔ اور جب ایک بہت زیادہ خوبصورت کپڑے پہنے تھے جس کے دونوں سائڈ پر کٹ لگا ہوا تھا، جسے پہنتے ہی میری ٹانگیں صاف دکھائی دے رہی تھی، میں نے سوچا عمران مجھے نائٹی میں دیکھتے ہی اس کے جذبات اور ہوش آواز اٹھنے لگیں گے، وہ خود ہی میری طرف کھینچا آئے گا اور اپنے آپ پر قابو نہیں کر پائے گا۔ لیکن شاید یہ میری غلط فہمی تھی۔ پہلی رات کی طرح میں پھر سے اپنے شوہر عمران کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کرتے کرتے رات کے 1 بج گئے تھے۔ میں بے بسی سے اپنے شوہر عمران کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اب مجھے اندر ہی اندر بہت غصہ آ رہا تھا۔ عمران کو میری بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ جب رات کے 2 بج گئے وہ کمرے میں اندر آئے تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے، مجھے معاف کر دینا، میں کسی کام کے سلسلے سے باہر چلا گیا تھا، مجھے آنے میں بہت لیٹ ہو گئی ہے، آنے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل خاموش ہوا اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ خوش ہونے لگی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں ان کے قریب گئی تو انہوں نے مجھے اپنے آپ سے دور کرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے معاف کر دینا، میرے بھائی نے تمہیں شادی کے دن چھوڑ دیا اور تم میرے بھائی کی دلہن ہو۔ بے شک میں نے تم سے شادی کیا ہو، لیکن ابھی مجھے تھوڑا وقت اور بھی لگے گا، ابھی میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا پاؤں گا۔ یہ سنتے ہی مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے غصے پر بہت اچھے سے قابو کر کے اپنے شوہر سے کہا، اگر تمہیں بھی مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو تم بھی مجھے صاف صاف انکار کر دیتے، لیکن اب شادی کرنے کے بعد تم مجھے میرا حق بھی نہیں دے رہے ہو اور مجھ سے دور بھاگتے جا رہے ہو۔ یہ سن کر عمران کہنے لگا، میں بھی تم سے کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ مجھ سے تھوڑا وقت لگے گا۔ اور یہ کہتے ہی عمران جا کر بستر پر لیٹ گیا اور میں وہیں۔ پھر میں خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرے جتنے بھی شادی کو لے کر ارمان تھے وہ سارے اب پانی میں مل گئے تھے۔ مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میری یہ زندگی مجھے کس موڑ پر لے کر جائے گی۔ ایک شادی کے دن مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا اور دوسرا شادی کر کے بھی مجھے کوئی حق نہیں دے پا رہا۔ میں ابھی اس گھر میں کس حیثیت سے رہوں گی؟ یہ سوچتے سوچتے کافی زیادہ میں سو گئی تھی۔ کچھ معلوم نہیں، جب صبح سویرے اٹھی تو میں پہلے کی طرح عمران مجھ سے پہلے کمرے سے جا چکے تھے۔ کالج کے ٹائم میری سہیلیاں مجھے بتاتی تھی، شادی کو لے کر میں سوچتی تھی کہ شادی کے بعد میرے شوہر صبح اٹھتے ہی مجھے پیار سے اٹھائیں گے، میرے ماتھے کو چومنے لگیں گے، لیکن میری شادی کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری شادی بہت زیادہ بے رنگ ہوئی تھی۔ یوں ہی من اداس لے کر میں پھر سے اٹھی اور فریش ہو کر ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ ناشتہ بنا کر جب میں نے ناشتہ عمران کو دے دی تو دیکھا وہ پھر سے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ میں چپ چاپ ان کی ٹیبل پر ناشتہ دیا اور کچن میں آ گئی تھی۔ میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کئی سارے ارمان تھے، لیکن وہ سارے کے سارے مٹی میں مل چکے تھے۔ میری قسمت میں کیا لکھا تھا وہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میرے شوہر عمران مجھ سے اس طرح برتاؤ کرتے جب میں بھی کبھی سوچتی نہیں تھی۔ یوں ہی کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن میری ساس مجھ سے ملنے کے لیے میرے کمرے میں آئی اور مجھے بڑے ہی پیار سے کہنے لگی، عمران تمہارے ساس تو اچھا ہے نا؟ میں نے کہا، اماں جی وہ تو اچھے ہیں۔ وہ کہنے لگی، بیٹی میں تم سے وہ پوچھ رہی ہوں
جو شوہر اور بیوی کے بیچ ہوتا ہے۔ میں ساس کی بات سن کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی اور سر جھکا کر کہنے لگی، نہیں اماں جی۔ میری ساس کہنے لگی، میں تمہیں اسی وجہ سے پوچھا تھا کیونکہ میں بھی اس گھر میں رہتی ہوں اور میں تمہیں اور عمران کو کبھی ایک ساتھ بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ پھر میری ساس مجھے کہنے لگی، یقین مانو اگر میرے ایک بیٹے نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہوتا تو میرا دوسرا بیٹا تم سے ضرور پیار کرے گا۔ وہ ابھی کچھ پریشانیوں میں الجھا ہے، تم اسے تھوڑا سا وقت دے دو۔ عمران وہ بھی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی کیونکہ کئی دن سے میں نے اپنے دل میں دفن کیا تھا۔ جب ماں فون کرتی پوچھتی تب میں ان سے جھوٹ بولتی کہ عمران میرا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے شوہر عمران تو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ساس مجھے تسلیاں دے رہی تھی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ساس نے کہا، بیٹھو میں تمہیں سمجھاتی ہوں، میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے لیکن تم ایک سمجھدار عورت بن گئی ہو کیونکہ عمران ابھی 18 سال کا ہے۔ ایک عورت ہی اب اپنی خوبصورتی سے اپنے شوہر کو قابو کر سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی میری ہمت پھر سے جاگ گئی تھی، مجھے پھر سے ایک بار شاید کوشش کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے میں اس رات پھر سے تیار ہو کر بے صبری سے اپنے شوہر عمران کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی عمران کمرے میں آئے تو ان کے قریب آ کر رہنے لگی، مجھے آہستہ آہستہ وہ دور کرنے لگے۔ پھر میں نے عمران کے سینے سے جا کر لگی، وہ مجھے گھسیٹ کر دور کرنے لگے اور کہنے لگے، رانی تمہیں پہلے بھی منع کیا ہے کہ مجھے بھی تھوڑا وقت اور لگے گا۔ یہ سن کر میں عمران کو غصے میں کہا، کتنا وقت لگے گا؟ ہماری شادی کو اب 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ آپ پہلے کہا کرتے تھے کہ میں پوری زندگی ایسے ہی گزاروں۔ اگر آپ کو بھی اپنے بھائی کی طرح کرنا تھا۔ میں من میں جو بھی غصے میں آ رہا تھا میں بولتی جا رہی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ عمران چپ چاپ میری باتیں سن رہے تھے لیکن وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ پھر میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑکا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ روتی روتی میں گھر کے گارڈن میں آ گئی۔ میری زندگی اب اس موڑ پر چل رہی تھی جیسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ہر لڑکی کا شادی کو لے کر بہت سارے سپنے ہوتے ہیں، ہر لڑکی شادی کو لے کر بہت سارے سپنے ہوتے ہیں، اسی لیے میں بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ میں جتنا بھی خوابوں کو جوڑنے کی کوشش کروں لیکن اب جڑنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں اپنے گھر والوں کو بھی اس بارے میں نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ گھر میں موجود مجھ سے چھوٹی بہن تھی جس کی شادی کو لے کر لڑکا ڈھونڈا جا رہا تھا۔ اگر میں بھی آ کر گھر میں بیٹھ جاتی تو پھر اس سے کون شادی کرتا؟ یہ سوچتے سوچتے میں اپنے آنسو صاف کرے اور اپنے دل کو مضبوط کیا۔ اب دوبارہ عمران کے قریب نہیں جاؤں گی، اب میں ان سے ہمیشہ دور رہوں گی۔ میں تو صرف ایک محبت کرتی تھی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا کیونکہ رشتہ صرف 2 لوگوں سے جوڑا جاتا ہے، اگر ایک بار بار کوشش کرتا تو رشتہ جڑنے سے بھی نہیں جڑتا۔ یہ سوچ سوچ کر میں چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب میں کمرے میں دیکھا کمرے کی لائٹ بند تھی اور میرے شوہر بالکل سکون سے سو رہے تھے تو عمران صوفے پر سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا اور چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو اکثر کالج میں میری سہیلیاں مجھے بتایا کرتی تھی۔ اتنے اچھے اچھے ارمان سجائے سوچنے لگی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یوں ہی سوچتے ہوئے کب میری آنکھ لگی کچھ معلوم نہیں تھا۔ اب میری شادی کو 6 مہینے ہونے والے تھے۔ پھر ایک دن میں رات کو برتن دھو کر اپنے کمرے میں سونے جانے لگی۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی میرے شوہر کچھ پریشان لگ رہے تھے لیکن ان سے کچھ بھی نہیں پوچھ پائی۔ پھر ان کا بار بار فون بھی بج رہا تھا۔ جب انہوں نے فون اٹھایا تو وہ غصے میں بات کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے باہر گلی میں چلے گئے تھے تا ان کی بات میں نہیں سن پائی۔ آخر وہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ مجھے اندر اندر بہت ڈر ستانے لگا، کہیں عمران کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر تو نہیں جس کی وجہ سے وہ میرے قریب نہیں آئے۔ شاید وہ لڑکی آج غصے میں عمران کو فون کر رہی ہوگی
یا پھر ان کا جھگڑا ہو گیا ہوگا۔ یہ سب سوچ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے میرے شوہر کیا کر رہے ہیں، فون پر کس سے بات کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر اب میرے ماتھے سے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ میں جلدی سے جلدی بھاگ کر اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ جا کر انہیں ساری خبر سنا دی۔ وہ پریشان ہونے والی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک بات کہی، بہو آج میں تم سے ایک بات پوچھوں گی، تم آج وہ سچ مجھے بتا دینا۔ یہ سنتے ہی میں بڑی بے صبری سے ان کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ جو سوال وہ کرنے جانے والی تھی مجھے پہلے سے ہی سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں نے کہا ماں جی، میں نے ساس سے کہا ماں جی آپ جو پوچھیں گی میں آپ کو سچ بتاؤں گی۔ پھر میری ساس نے کہا عمران ابھی بھی تمہارے قریب نہیں آیا۔ یہ سن کر میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ کیا تم لوگوں نے شوہر بیوی والا رشتہ نہیں بنایا؟ یہ سنتے ہی میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ شرم سے میری آنکھیں نیچے ہو گئی۔ میں نے دھیرے سے گردن نامے ہلایا۔ یہ سنتے ہی میرے ساس کو غصہ بڑھتا چلا گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی بیٹی اس وقت میں نے تمہیں جو سمجھایا تھا تم پہلے کی طرح اپنے شوہر عمران کو اپنی طرف متوجہ کرو، لیکن تمہاری شادی کو پورے 7 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک تم بیوی اور شوہر والا رشتہ ادا نہیں کیا۔ تم لوگوں نے بیٹی تم میری بیٹی جیسی ہو، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی غلط ہونے نہیں دوں گی۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ بھی برا ہو تو میں تمہاری ماں کو جواب دوں گی۔ تمہاری ماں میری اچھی دوست ہے اور اسے میں کھونا نہیں چاہتی، اور نہ ہی تمہیں۔ اگر میرا بیٹا غلط ہو میں خود اسے رشتہ آزاد کر دوں گی، لیکن تمہیں تڑپنے نہیں دوں گی۔ میں ان کے سینے سے لگ کر بہت زیادہ رونے لگی۔ انہوں نے میری ساس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹا تم فکر مت کرو، تمہاری ساس ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر میری ساس کیسے میرے کمرے میں آ گئی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی، لیکن دونوں ماں بیٹے کے بیچ میں کیا باتیں ہو رہی تھی اس کے بارے میں مجھے کوئی بھی خبر نہیں۔ شاید میری ساس اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہی ہوگی یا اپنے بیٹے سے طلاق دلوا رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں بہت زیادہ باہر پریشان ہو رہی تھی۔ پورے 1 گھنٹے کھڑے ہو کر میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ میری ساس جب کمرے سے نکلی تو ان کے آنسو بہہ رہے تھے اور آنسوؤں کو پوچھ رہی تھی۔ جب میں اپنے شوہر عمران کی طرف دیکھا تو وہ بھی سر جھکائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ مجھے لگا ان سب کے بیچ میں مجھے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں اسی وجہ سے چپ چاپ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ پھر میرے شوہر عمران بھی صوفے پر جا کر لیٹ گئے۔ اگلا دن میری قسمت بدلنے والا تھا، کیونکہ جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ دن میری زندگی کا خوشی کا دن تھا۔ صبح میں جلدی اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ میں نے سوچا جلدی سے ناشتہ کر کے اپنی ساس کے کمرے میں جاؤں گی اور ان سے رات کے بارے میں پوچھوں گی، ان کے بیٹے کے بیچ کیا باتیں ہوئی، ان کا بیٹا کیا چاہتا ہے۔ یہی سب میں سوچ رہی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ بیل بجنے لگا۔ جب میں دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ شخص وہ میرے پرانے شوہر جبار تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، اور وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھے۔ جبار اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر میری ساس جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور غصے سے کہنے لگی خبردار تم اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ماں اور بیٹے کے بیچ بحث ہو رہی تھی کہ بیچ سے عمران گھر کے اندر داخل ہوئے اور اپنے بھائی جبار کو دیکھتے ہوئے وہ زور سے رونے لگے اور ماں کو کہنے لگا ماں اس میں بھائی کی کیا غلطی ہے؟ آپ بھائی کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اس میں بھائی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کوئی بھائی کی شادی اس لڑکی سے کرنی چاہیے تھی۔ اگر آپ کو وقت رہتے ہوئے کر دیتی تو بھائی کبھی بھی شادی کے دن نہیں بھاگتے۔ پھر جبار اپنی ماں کے پیروں پڑ کر معافی مانگنے لگا اور انہیں سمجھانے لگا کہ سیما سے میں شادی امریکہ میں پہلے ہی کر چکا تھا، لیکن میں نے آپ کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی دوست کی بیٹی سے میری شادی طے کر دیں گی، لیکن میں شادی کے دن اسی وجہ سے بھاگا تھا کیونکہ ہم تینوں کی زندگی خراب نہیں کر دینا چاہتا تھا۔
میں نے سوچا تھا کہ آپ نہ ایک دن اس شادی سے مطمئن ہو جائیں گی، میں تب آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ نہیں مانیں گی، اسی وجہ سے مجبوراً یہ قدم مجھے اٹھانا پڑا، اب پلیز مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ سن کر میری ساس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری ساس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ پھر میری ساس نے اپنے بیٹے کو کہا، تم تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہو، لیکن تمہارا یہ چھوٹا بھائی عمران ابھی بھی رشتے میں آگے نہیں بڑھا۔ ان کی شادی کو پورے 7 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان میں وہ شوہر بیوی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ابھی تک اپنی بیوی کو وہ حق نہیں دیا جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ یہ سن کر جبار کہنے لگا، ماں آپ نے جب رات کو مجھے فون کیا تھا تو آپ مجھے بہت غصے میں ساری باتیں بتا رہی تھی، تبھی میں نے سوچا تھا کہ میں واپس گھر جاؤں گا اور عمران کو اچھے سے سمجھاؤں گا۔ جبار نے عمران کو بڑے ہی پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، اور جو ہوا اس میں رانی کا بالکل بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور میں تو رانی کو کبھی پیار بھی نہیں کیا تھا، اور رانی اب تمہاری بیوی ہے اور تمہیں ہی اس کا خیال رکھنا، شاید یہی تمہاری قسمت میں لکھا تھا، اور جوڑیاں تو اوپر والا بناتا ہے، تمہاری قسمت میں رانی لکھی تھی، اسی لیے تمہیں اپنی بیوی کا اس کا حق دینا چاہیے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں، تو تم بھی اپنی زندگی میں شروعات کر دو۔ تو تمہیں رانی سے محبت نہیں تو تم بعد میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ رانی اور تمہاری شادی سب کے سامنے ہوئی تھی اور اب تمہاری بیوی ہے۔ یہ سن کر عمران کہنے لگا کہ بھائی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے لگا وہ آپ کی دلہن ہے، میں اسے کیسے اپنا حق رکھ سکتا ہوں۔ جبار کہنے لگا، اب تمہیں سچ کا پتہ چل گیا ہے نا، میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں اور میری شادی اسی سے ہو گئی ہے، شادی شدہ زندگی کو آگے بڑھا دو۔ یہ سن کر عمران اپنے بھائی کے گلے لگ گیا اور اپنی ماں اور بھائی سے معافیاں مانگنے لگا۔ آج گھر میں بہت خوشی کا ماحول ہوا تھا، کیونکہ گھر میں سبھی بہت زیادہ خوش تھے۔ سب لوگ کمرے میں جا کر ڈھیر ساری باتیں کر رہے تھے، لیکن میں کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، کیونکہ عمران نے ابھی تک مجھ سے معافی نہیں مانگی تھی، پتہ نہیں وہ کب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے رات کا کھانا بنایا اور کھانا کھا کر سب کے برتن دھو کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ من میں بہت پریشان تھی، میرے من میں بہت سارے سوال چل رہے تھے کہ اب آخر کیا ہوگا، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی لائٹ اچانک بند ہو گئی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے مجھے زور سے پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اچانک میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ آخر یہ شخص کون تھا؟ میرے دل کی دھڑکنیں اب بڑھنے لگی تھی۔ میں چلا بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا تاکہ میں چلا بھی نہ پاؤں۔ جب مجھے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا، کمرے کی لائٹ آن کی تو وہ شخص میرے سامنے تھا جسے میں دن رات اپنے سپنوں میں دیکھا کرتی تھی۔ میں اس کے بارے میں بار بار سوچ رہی تھی، سوچ کر آدھی جوانی گزرنے والی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی، کیونکہ سامنے وہی شخص موجود تھا جس کے لیے میں نے اتنے ارمان سجائے تھے، جس کا میں بے صبری سے پورے 7 مہینے سے انتظار کر رہی تھی، یعنی میرے شوہر عمران۔ جب میں کمرے کے اندر ادھر ادھر دیکھا تو کمرہ بہت خوبصورت سجایا گیا تھا۔ آج یہ کمرہ سہاگ رات کمرہ لگ رہا تھا، ہر جگہ پھول ہی پھول لگے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، لیکن مجھے ایک طرف بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ پہلے 7 مہینے جو زندگی میں نے دیکھی تھی وہ مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ عمران نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگا، رانی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے میں اس کے لیے دل سے تم سے معافی مانگتا ہوں، اور میں آج بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوں، لیکن تمہیں یقین مانو میرا ایسا کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ میری اور تمہاری شادی جن حالاتوں میں ہوئی تھی بہتر طریقے سے جانتی ہو، میں اپنے بھائی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ جب میرے بھائی شادی چھوڑ کر چلے گئے تو میں تم سے شادی کیا، سوچا تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا بھائی پھر سے شادی کرے گا۔ میں کبھی بھائی کی چیز کو نگاہ بھی نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن آج بھائی نے خود ہی کہا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے
اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں اور اس سے بے پناہ پیار کرتے ہیں اور اسے شادی بھی کر چکے ہیں۔ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں کتنی غلطی کر رہا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ جو ٹائم گزر گیا ہے مجھے دوبارہ نہیں مل سکتا، لیکن ان پلوں کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ عمران کی معافی اور آنسو دیکھ کر میرے دل میں خوش ہو گیا۔ میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ پھر عمران نے لائٹ بند کر کے جو کیا کبھی میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی عمران میں اتنی طاقت ہے۔ مجھے لگا شادی کی رات مجھے ہی سب کچھ کرنا پڑے گا، لیکن آج کی رات اس سے بھی الگ تھی، وہ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتی۔ عمران نے مجھے بستر سے بھی اٹھنے نہ دیا، بہت زیادہ پیار لٹایا، جو پیار کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ لیکن آج میں بہت خوش تھی، میرے سارے ارمان پورے ہو رہے تھے جس وقت میں بہت زیادہ انتظار کر رہی تھی۔ آج وہی دن آ گیا، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرا شوہر عمران مجھ پر اتنا پیار لٹائے گا۔ آج کی رات بڑی درد اور پیار بھری تھی۔ اب میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میری شادی کو پورے 2 سال گزر چکے تھے اور میرے ایک پیارا سا بچہ بھی تھا۔ اب میں اپنی فیملی کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ شکریہ۔ میں نے اپنے شوہر کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں سوچ رہی تھی۔ سبھی لوگ مجھے کہہ رہے تھے، میری سہیلیاں کہتی تھی کہ وہ 17 سال کا لڑکا ہے، وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکی تھی اور میرا ایک خوبصورت سا بیٹا بھی تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھی اور میرا شوہر عمران مجھے بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔